بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دوستو، بنی اسرائیل کی تاریخ کا آج ایپیسوڈ نمبر 8 لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں، حاضر ہوا ہوں۔ یا آپ کے سامنے ایپیسوڈ نمبر 8 کے نام سے اپلوڈ کیا جائے گا۔ دیکھیں، ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ یوشع ابن نون رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت کے اندر جو ہے بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے آمادہ کر لیا اور راضی ہو گئے اس بات کے اوپر۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی تھی، اور بنی اسرائیل کے 40 عرصے کے اندر جو ان کا 40 سال وہ بھٹکتے رہے صحرائے تین کے اندر، اس کے اندر تمام بنی اسرائیل کے وہ لوگ بھی مر گئے تھے جنہوں نے جہاد سے انکار کر دیا تھا، یعنی اللہ کے راہ میں سنگھرش کرنے سے۔ ہوا یہ کہ یوشع ابن نون کی کے سامنے ایک نئی نسل پیدا ہوئی، اور وہ بڑی ہوئی اور صحرا کے اندر بڑی ہوئی۔ فطرت کی مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، بندہ صحرا یا مرد کوہستانی۔ تو بندہ صحرا نکلا اور اس نے یوشع ابن نون کی قیادت کے اندر فلسطین کو فتح کر لیا۔ لیکن ایک بڑی غلطی یہ ہوئی ان سے کہ انہوں نے ایک مرکزی حکومت یعنی مرکزی حکومت قائم نہیں کری۔ 12 قبیلے تھے، تو 12 قبیلوں نے اپنی 12 حکومتیں بنا لی، اور پھر ظاہر سی بات ہے آپس میں لڑتے بھی رہے اور بڑھتے بھی رہے، آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی اور کشاکش کا ماحول بھی رہتا۔ وہاں کے جو مشرکین تھے فلسطین کے، انہوں نے جو ہے نا ان کے ساتھ دوستیاں بڑھا لی۔ ہر قبیلے والے نے ہر ایک مشرکین قبیلے کے ساتھ دوستی بڑھانا شروع کری، اور ان سے مدد بھی حاصل کرتے، اور ان کی رسومات اور ان کی جو بدعات وغیرہ بھی اپنے اندر جو ہے اس کو بھی اخذ کرنا شروع کر دیا۔ یہ عام طور پر ہوتا ہے، غالب قوم کے جو ہوتی ہے اس کے اثرات مغلوب قوم پر آتے ہی ہیں۔ تو وہ جو کمزور ہوئے، یہی کچھ ہمارے امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم نے جو ہے نا فرقہ پرستی جس طرح سے اپنے اندر پیدا کر لی، تو ہماری بیک بون کمزور ہو گئی، ہماری ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو گئی۔ یہی کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہو رہا تھا۔ بنی اسرائیل کے قبیلے جو ہے وہ کمزور ہو گئے، بڑھ گئے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ یوشع ابن نون کی بھی وفات ہو گئی۔ تو ان کے اندر معاملہ یہ ہوا کہ جو مشرکین تھے انہوں نے وقت کا فائدہ اٹھاتے، موقع پرست قوم ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے، تو انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے گروہ کو وہاں سے دھکے مار کے اور ہرا کے وہاں سے نکال دیا، اور ان کے بیویوں کو، بچوں کو اور ان کے مال دولت کو اپنے پاس روک لیا۔ اب یہ مشرکین نے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ یہ بڑا ہی برا دور بنی اسرائیل کا یہ بھی ایک ہے کہ جب ان کو واپس جیتنے کے کچھ ہی عرصے بعد ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور جن لوگوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا مشرکین نے، انہی نے ان کے ساتھ جو ہے غداری کری، پیٹھ میں چھرا بھوکا ہے، اور یہ مشرکین کا اصل معاملہ رہا۔ پھر طالوت اور جالوت کی جنگ کا واقعہ آتا ہے۔ طالوت تو جو ہے نبی تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی ہم ان کے آسات علیہ السلام لگاتے ہیں۔ جالوت جو تھا وہ ایک بڑا ہی جو ہے جو وہاں کا فلسطین کے اندر قابض ہو گیا تھا، کہ بڑا ہی لمبا چوڑا شخص تھا، اور داؤد علیہ السلام نے اس کو قتل کرا ہے۔ طالوت علیہ السلام کی فوج کے اندر سے داؤد علیہ السلام نے اس کو قتل کرا ہے، جالوت کو۔ اب اس کو بھی ذرا سا غور فرما لیں۔ ہوا یہ کہ جب بنی اسرائیل وہاں سے نکالے گئے تو بنی اسرائیل کو عقل ٹھکانے آ گئی کہ ہمیں ایک مرکزی حکومت قائم کرنی چاہیے تھی، اور اس مرکزی حکومت قائم کرنے کے بعد ہمیں پھر جو ہے نا اپنے آپ کو اسٹرانگ اور مضبوط کرنے کے بعد جو ہے نا ان مشرکین کو یہاں سے نکالنا چاہیے تھا۔ لیکن ہم نے اپنی کمزوری دکھائی، اس لیے ہم ہار گئے۔ پھر انہوں نے وقت کے نبی سے کہا، جو کہ سورہ بقرہ میں بھی ذکر آتا ہے، کہ وقت کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ چاہتے تو وہ یہ تھے کہ ہم میں سے کسی کو مقرر کر دے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کو چنا۔ حالانکہ نبی نہیں تھے لیکن انہیں چنا، غیر نبی نے قیادت کری ان کی۔ تو انہوں نے کہا کہ طالوت کیسے حقدار ہو گئے، حالانکہ طالوت علیہ السلام کو جو ہے نا یہ بہت حقیر خاندان میں سے جانتے تھے، کیونکہ طالوت علیہ السلام جو ہے بنیامین کے خاندان کے تھے، یعنی 12 قبیلے تھے نا، اس میں بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے، ان کے قبیلے میں تھے طالوت علیہ السلام، ان کی نسل وہ تھی۔ تو طالوت علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا حقدار، حقدار تو ہم ہیں بڑے قبیلے کے، تو ہم میں سے چننا چاہیے تھا۔ تو وقت کے نبی نے کہا کہ نام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے ہی تمہارے لیے چنا ہے، بستتن فی العلم والجسم، اور یہ علم میں بھی اور جسم میں بھی تم سے جو ہے نا استطاعت میں زیادہ ہے اور مضبوط ہے۔ بہرحال پھر یہ بھی بتایا کہ اگر تم یہ جو تمہارا جو ایک تابوت سکینہ تھا، اس کی نشانی بادشاہ بننے کی یہ بھی ہوگی طالوت کی، جو تمہارا کھویا ہوا تابوت سکینہ تھا جس میں تمہارے لیے سکونت کا سامان تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے جو تبرکات تھے اس میں تھے، جو تم اپنے پاس رکھتے تھے، جو تمہارے لیے ایک طرح سے اپنے لیے تم جو متبرک سمجھتے تھے، اور ہے بھی، تو وہ جو چھین لیا تھا مشرکین نے وہ واپس تمہیں مل جائے گا۔ تو یہی ہوا کہ
وہ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ فرشتے اس کو ہانکتے ہوئے لائے. بہرحال تاریخ میں آتا ہے کہ بیلوں کے اوپر خود مشرکین نے ان کے وہاں سے روانہ کر دیا تھا فلسطین سے, اور وہ بیل اللہ تبارک تعالیٰ نے کرنا یہ ہوا کہ بیل جو ہے نا بیل گاڑی کے اوپر انہیں ہانکتے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس لیا ہے. اس سے انہیں تھوڑا بہت یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہی فیصلہ ہوا ہے طالوت کو چننے کا. طالوت علیہ السلام نے 1024 قبل مسیح یعنی بیفور کرائسٹ میں قیادت سنبھالی, اور جا کے وہاں پر ان کو جورڈن کی ندی کی دوسری طرف انہیں دھکیل دیا تھا بنی اسرائیل کو. تو وہاں سے انہوں نے دریا پار کر کے, اور جو ہے نا جالوت, یہ ڈیٹیل واقعہ میں انشاءاللہ اس کے اوپر کبھی مکمل ویڈیو بناؤں گا. تو جالوت کی فوج کو ہرایا. وہاں پر داؤد علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے آپ بنی اسرائیل میں سے ہی, تو داؤد علیہ السلام نبی بنے. تو داؤد علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے, تو انہوں نے جالوت کو کوئی قتل نہیں کر پا رہا تھا, کیونکہ جب یہ واپس وہاں سے آئے فلسطین میں لڑنے کے لیے, جورڈن ندی کراس کری. جورڈن ندی کراس کرنے کے بعد جب وہاں پر جالوت سے لڑنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا تھا, اس کے بارے میں بتاتے ہیں بہت لمبا اور بہت طاقتور شخص تھا, اس سے لڑنے کے لیے کوئی نہیں جا پا رہا تھا. اس نے کہا تھا 1-1 کریں گے اور اسی میں فیصلہ کر لیں گے. جالوت نے یہ کہا. اب 1-1 میں تو کوئی اس سے لڑنے لائق تھا نہیں, تو داؤد علیہ السلام نے کہا اس کو میں ہرا دوں گا. داؤد علیہ السلام نے کہا میرے پاس ایک گوپیا ہے, یہ گوپیا جو ہے نا میں اس سے شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں, جب کوئی بکری یا بھیڑ کے اوپر شکار کرنے کے لیے آتا ہے تو اس گوپیے کو گھماؤں گا اور اس کے ماروں گا اور وہ مر جائے گا. یہی کچھ ہوا. داؤد علیہ السلام ایک ٹیلے کے اوپر چڑھے, وہاں پر اس گوپیے کو گھمایا, اور وہ گوپیا گھما کے جب مارا ہے تو سیدھے اس کی آنکھ میں لگا اور اس کے بھیجے میں گھس گیا اور وہ مر گیا جالوت. اور پھر بھگدڑ مچ گئی جالوت کی فوج کے اندر. بہرحال ہوا یہ کہ مسلمان جو ہے اس وقت کے جو مسلمان تھے یعنی بنی اسرائیل, وہ قابض ہو گئے فلسطین کے اوپر واپس سے, اور یہ ان کا سنہری دور ہوا. یہ سنہری دور اس طرح سے کہ جس طرح ان کی خلافت راشدہ کہلائے گی اصل میں, موسیٰ علیہ السلام کے بعد 300 سال کے بعد ان کی خلافت راشدہ ہے. ہماری تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات ہوئی, پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر بالکل متصل ہے, جڑی ہوئی, لیکن ان کی خلافت راشدہ موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد آئی. تو 300 سال بعد ان کی جو خلافت قائم ہوئی ہے, اقامت دین ہوا ہے. اور پھر انہوں نے جو ہے, یہ میں آپ کے سامنے کچھ بتا دوں, طالوت علیہ السلام 14 سال خلیفہ رہے, حالانکہ آپ نبی نہیں تھے. پھر داؤد علیہ السلام 40 سال, سلیمان علیہ السلام 40 سال, تقریباً 94 سال کا دور رہا ہے. 1024 قبل مسیح سے لے کے 930 قبل مسیح تک یہ دور رہا ہے. اس کے اندر ایک معاملہ یہ بھی ہوا کہ جب داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا, تو طالوت علیہ السلام نے جو ہے داؤد علیہ السلام کی اپنی بیٹی سے شادی کر دی. طالوت علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کی نکاح کر دیا, اور پھر آنے والا خلیفہ بھی انہی کو منتخب کرا, کیونکہ آپ نبی بھی تھے. تو بنی اسرائیل میں یہی ہوتا تھا کہ ایک نبی کا انتقال ہوتا تھا, دوسرے نبی جو ہے ان کے خلیفہ بنتے تھے. ایک خلیفہ کا انتقال ہوتا تھا, دوسرے جو خلیفہ بنتے تھے وہ بھی نبی ہوتے تھے, تو نبی ہی ان کی قیادت کرتے تھے. تو بیچ میں طالوت علیہ السلام کا ایک وقفہ آیا تھا, وہ بھی نبی کے کہنے پر, کیونکہ نبی وقت کے بوڑھے ہو چکے تھے, اس لیے طالوت علیہ السلام کو جو ہے بادشاہ مقرر کیا گیا تھا, اور وہ بھی اللہ کی طرف سے بنایا گیا تھا. بادشاہت ویسے اسلام کے اندر ہے نہیں. اسی دور کے اندر سلیمان علیہ السلام کا ایک بڑا ہی جو ہے نا دور گزرا ہے. سلیمان علیہ السلام کی حکومت جیسی حکومت تو ہوئی نہیں. انہوں نے دعا بھی کری تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ایسی حکومت دینا مجھے کہ ویسی حکومت کسی کو نہ دی ہو نہ آگے دے کبھی تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنوں کے اوپر, پرندوں کے اوپر, وہ پرندوں کی بولی جانتے تھے, اور ہواؤں پر ان کو جو ہے تسلط اختیار تھا. ہواؤں پر کدھر یہ جہاں چاہتے تھے وہاں کا سفر کر لیتے, مہینوں کے سفر رات دن میں پورے کر لیا کرتے تھے. اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر داؤد علیہ السلام کا ایک سپنا بھی پورا کیا گیا کہ ایک مسجد بنائی گئی. وہ داؤد علیہ السلام کا سپنا کیا, اللہ کی طرف سے وہ حکم تھا کہ ایک مسجد بنائی گئی جسے آج کے دور کے اندر ٹیمپل آف سولومون کہتے ہیں, یعنی سلیمان علیہ السلام کا مندر یہ لوگ کہتے ہیں, لیکن وہ سلیمان علیہ السلام تو نبی تھے, انہوں نے وہ مسجد بنائی تھی. پھر اسی مسجد کا آگے جا کے آپ کے سامنے بات آئے گی, اور اسی جو آج آپ دیکھتے ہیں جس کی فوٹو بھی تھمبنیل پر لگی ہوئی ہے, اسے ہی کہتے ہیں ٹیمپل آف سولومون, حالانکہ اس کو ہم کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی مسجد. اس کو پھر بخت نصر نے جو ہے نا توڑا ہے, اور وہ کس طرح سے توڑا وہ آپ کے سامنے مختصر بتا دوں کہ یہ جو دور رہا ہے 94 سال کا, یہ تو ان کا خلافت راشدہ رہی. جیسے ہماری حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت حسن تک 30 سال خلافت راشدہ رہی, اس طرح سے ان کی 94 سال رہی. اس کے بعد ان کے اندر ملوکیت آ گئی, بٹوارے اور تتر بتر ہونے لگ گئے, اور تفرقے پیدا ہو گئے, جیسے کہ اس سے پہلے ہو چکے تھے یوشع ابن نون کی قیادت کے بعد. ویسے ہی واپس سے ان کے اندر تفرقہ پیدا ہونا شروع ہوا. ایک ان کی حکومت بڑھ گئی, اسرائیل بن گئی, اور ایک حکومت یہودا بن گئی, 2 حکومت ہو گئی ان کی. پھر اسی کا فائدہ اٹھایا مشرکین نے دوبارہ سے, وہ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.